السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم وصایا ام حکیمہ جو کتاب ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ ام حکیمہ اپنے بیٹے کو بہت سی اچھی وصیتیں کر رہی ہیں۔ آج کی جو وصیت ہے وہ بھی بہت اہم ہے، اور اس میں آتا ہے اکتشفت یا بنیا، اے میرے بیٹے، میرے اوپر یہ بات کھل گئی ہے، ان اعظم فضیلۃ فی الحیات، کہ زندگی میں سب سے زیادہ فضیلت والی چیز کیا ہے؟ الصدق، سچ ہے، وان الکذب وان نجا، اور بعض اوقات اگرچہ جھوٹ تمہیں خلاصی دے دے، فالصدق اخلق بمن کان مثلک، لیکن تم جیسے بچوں کے ساتھ سچ ہی اچھا لگتا ہے۔ یعنی یہ وہ وصیت ہے جس کو بار بار پڑھنے کو دل چاہتا ہے، کس قدر اچھے انداز میں یہ بات کہی گئی ہے۔ یہاں پہ ہمیں جو بیسک میسج مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ انسان سچائی کا دامن پکڑے، سچا ہو، اور جھوٹ سے کنارہ کشی اختیار کرے، جھوٹ نہ بولے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم صدق کی بات کرتے ہیں تو والدین کی کیا کیا رسپانسبلٹیز آتی ہیں جو ہمیں اس وصیت سے پتہ چلتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اس کو ایز اے لائف ایکسپیرینس بچوں تک لے کر جانا ہے۔ یہ زندگی کا تجربہ ہے، یہ زندگی میں اپلائی کرنے والی بات ہے۔ ویسے تو ہم جو کچھ بھی پڑھتے ہیں یا سیکھتے ہیں اس کو زندگی میں ہم نے اپلائی کرنا ہوتا ہے، لیکن سچائی کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں، سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، تو اس میں یہ بہت بڑا ایک فیصلہ ہے آپ کا کہ ہر مومنٹ میں آپ کیا کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ بچوں کو یہ سکھانا کہ یہ ایک بہت بڑا گریٹسٹ ورچو ہے، یعنی یہ ایک ایسا کام ہے کرنے والا جس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اپنی ایکسپیکٹیشنز دینا۔ ہم اکثر دیکھیں جب بچوں سے بات کرتے ہیں تو ہم پہلے ہی لو ایکسپیکٹیشن دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مجھے پتا تھا تم نے کام ہی نہیں کرنا، مجھے پتا تھا تم نے ایسے ہی رہنا ہے، مجھے پتا تھا تم نے یہ مجھے تنگ کرنا ہے یا اس قسم کے معاملات کرنے۔ ہم کبھی بھی بچوں کو اس قسم کی ایک فیلنگ نہیں دیتے کہ ہم تم سے خوش ہیں، ہم تم سے راضی ہیں، میں تم سے یہ ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ یہ جو تمہارے معاملات ہیں ان کو تم اچھی طرح سے لے کے چلو گے۔ تو سیٹ آف ایکسپیکٹیشن جو ہوتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں کہ وہ اچھی طرح سے ہم بچوں کو دیں۔ ہمیشہ ہم بتائیں کہ میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ آپ ہمیشہ سچائی کے صدق کے راستے پہ ہوں گے۔ وہی پرنسپلز ہیں ہمارے پاس، ہم نے خود تو سمجھنا ہے ہماری زندگی میں کتنا جھوٹ شامل ہے، یا جھوٹ ہمارے لیے کہاں کہاں چیلنج بن جاتا ہے، یا سچ بولنا جو ہے ہمیں کہاں کہاں مشکل لگتا ہے۔ اپنی لائف میں اپلائی کریں اور پھر دوسروں کو گائیڈ کریں، اس کے لیے قرآن و سنت سے رہنمائی لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں سکسیسفل لوگوں نے کیسے اپنی زندگی میں سچائی کو شامل کیا، اپنی ڈیولپمنٹ کریں، کتابوں میں سے پڑھیں، گوگل سے دیکھیں، اور بہت سے لرننگ فورمز پہ بھی اس بات کے بارے میں کوئی ایک احساس ڈیولپ کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ سچ اور جھوٹ کے بارے میں ہمیں بتایا ہے۔ جیسے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 119 میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور ہو جاؤ سچ بولنے والوں میں، صدق والوں میں۔ اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ سچ بولنے کا تعلق بہت زیادہ کس بات سے ہے؟ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کنیکشن بلڈ کریں کہ جب ہمیں یہ یاد ہوگا کہ میرا اندر تو اللہ کو پتا ہے نا، باہر بھی پتا ہے اندر بھی پتا ہے، تو میں نے کس سے چھپانا ہے؟ کس سے چھپانا ہے؟ مجھے تو اللہ کے لیے سچے ہونا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ صدق ہے بھی یہی کہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ سے سچے ہو جائیں۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے اتنے جھوٹ بولتے ہیں کہ پھر باہر تو پھر ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے، تو وہاں پر تو ہم ویسے ہی مار کھانی شروع کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ کے بارے میں کیا فرمایا؟ A man will keep speaking the truth and striving to speak the truth until he will be recorded with Allah as Siddiq. ایک انسان سچ بولتا ہے اور وہ سچ کے راستے پہ نکل جاتا ہے، اور سچ بولتے بولتے اس کا نام صدیق میں لکھ دیا جاتا ہے، اور وہ اس کو جنت کے راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک انسان جھوٹ بولتا ہے
اور وہ جھوٹ بولتے بولتے اسی راستے پہ چلتا ہے کہ اس کا پکا ہی جھوٹا انسان جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سچ اور سچ کا راستہ کھولتا ہے، اور ایک جھوٹ جو ہے وہ انسان کو مزید جھوٹ بولنے کی طرف اور غلط کام کرنے کی طرف جو ہے وہ لیتا چلا جاتا ہے. اسی طرح بہت مشہور حدیث ہے، تو اس حدیث کی وجہ سے میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے والدین ہیں وہ گھبراتے ہیں کہ ان کا بچہ جو ہے وہ جھوٹ بولنے کی طرف نہ آ جائے، جس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 4 علامتیں ہیں. جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے، عہد جو ہے اس کو پورا نہیں کرتا، اور جب وہ بات کرتا ہے تو وہ جھگڑا کرتا ہے. تو یہاں پر ہمیں جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ والدین بتاتے ہیں کہ کرائیٹیریا کیا ہے سچ اور جھوٹ کا. جیسے ایک ہمارے پاس واقعہ آتا ہے سیرت میں کہ ایک والدہ نے اپنے بچوں کو آواز دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے تھے تمام ماجرا، اور وہ جو آواز دی ان کو اپنے پاس بلا رہی تھی کہ ادھر آؤ میں نے تمہیں یہ دینا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ آپ واقعی اپنے بچے کو یہ دینے کا ارادہ رکھتی تھی؟ تو اس نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا اگر تم یہ دینے کا ارادہ نہ رکھتی تو تمہارے حق میں جھوٹ لکھ دیا جاتا. یہ حدیث مجھے شدت سے احساس دلاتی ہے. جو مائیں کبھی کہتی ہیں ہاں ہاں پڑھائی کرو پھر میں تمہیں پارک لے کے جاؤں گی، پارک لے جانے کا کوئی ارادہ ہی نہیں کیونکہ پتہ ہے پڑھانے کے بعد میں نے سلانا ہے، میں نے نہلانا ہے، میں نے کھانا بنانا ہے، میں نے یہ کرنا ہے. ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہی ہیں تو جھوٹ بول رہی ہیں کہ نہیں 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 ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہے، ویسے ہی جا رہے ہیں. اچھا، یا تمہیں نہیں چیک کرانا، حالانکہ چیک اسی کو کرانا ہے، صرف اس لیے کہ تنگ کرے گا، سارے رستے روئے گا. اچھا، وہاں پہ گئے ہیں تو جھوٹ بولے گی کہ ڈاکٹر صاحب ڈرانے کے لیے اس کو ٹیکا لگا دیں، اس کے پیٹ میں ہی کھانا نہیں کھاتا. جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ. اور پھر ہم کہتے ہیں میں تو ویسے ہی کہہ رہی تھی، یا کہتے ہیں بچہ تو جو ہے نا ڈھیٹ ہے، اس پہ تو اثر ہی نہیں ہوتا. اچھا چلو چلو یہاں سے نکلو تو صحیح، ہاں 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 مارکیٹ سے تمہیں آئس کریم لے دیں گے، کچھ کھلا دیں گے، اور دل میں سوچا تم گاڑی میں بیٹھو تو صحیح میں تمہیں سیدھا کرتی ہوں. تو یہ سب جھوٹ لکھ دیے جاتے ہیں جو ہم بچوں کے ساتھ اپنی طرف سے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے، ان کی تربیت کرنے کے لیے بولتے جا رہے ہوتے ہیں. جھوٹ کی ریالٹی بچوں کی زندگی میں کیا ہوتی ہے تھوڑا سا اس کو سمجھیں گے. جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں، آپ سمجھ لیں پہلے جو 4 سال یا 5 سال تک کی عمر کے ہوتے ہیں، پہلا جھوٹ جو ہوتا ہے جو بچے بولنا شروع کرتے ہیں وہ تقریباً جو ریسرچ بتاتی ہے وہ 3 سال کی عمر پہ ہوتا ہے، جب ان کو اپنے فوائد نظر آنا شروع ہوتے ہیں یا جو ان کی انٹریکشن ہوتی ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے تو اب وہ جھوٹ بول سکتے ہیں. 3 سال سے پہلے والا بچہ جھوٹ نہیں بولتا. اب یہ والے بچے جو پری اسکولرز ہوتے ہیں یہ فرق نہیں دیکھ سکتے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں یا جو جھوٹ بول رہے ہیں یہ بہت غلط کام ہے، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. اب والدین کا کام کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ اگر ان کو نظر آیا کہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے تو وہ اپنا ایک رونے پیٹنے کا انداز شروع کر دیں اور ان کو لگے بس میری تو زندگی تباہ ہو گئی، اور اس کے بارے میں جو اتنی وارننگز ہیں قرآن اور حدیث میں، اور یہ میرے بچے نے کہاں سے سیکھ لیا. پھر کبھی ہم پھپھی ڈھونڈتے ہیں جو سکھا رہی ہے، دادی ڈھونڈتے ہیں، کوئی اور رشتہ دار ڈھونڈتے ہیں، کوئی اسکول میں ایک بچہ ڈھونڈتے ہیں جو کہ بہت غلط طریقے سے ساری سچویشن کو لے کے چل رہا ہوتا ہے. لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کو ہم لرننگ اپرچونٹی بنا سکتے ہیں. اس میں ہم ایسے طریقے سے بچے سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں کہ اس کو ابھی سے گرپ کر لیں اور ابھی سے صحیح چیزیں سکھانا شروع کر دیں. پہلی بات یہ یاد رکھنی ہے کہ یہ جو پری اسکولر ہوتا ہے، یعنی 5 سال سے نیچے عمر کا بچہ ہوتا ہے، کم عمر کا بچہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں آتا ہے ٹال ٹیلز کرتا ہے. اس کو کہانیاں سنانے کا شوق ہے کیونکہ اب اس کی امیجنیشن جو ہے وہ ڈیولپ بہت زیادہ ہو رہی ہے. لیکن یہ فینٹیسی اور ریالٹی میں ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتا. یہ آپ کو ایسی ایسی کہانیاں سنائے گا، سپر مین اڑ کے گیا اور میں نے بھی اس کے ساتھ میں اڑا. آپ کو پتہ ہے کہ میں نے نا اوپر جا کے نا چھت سے چھلانگ لگائی، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ وہ اپنے کارٹونز میں ایسے دیکھ رہا ہے. تو اس قسم کی بہت ساری امیجنری باتیں بتائیں گے آپ کو. میں نے کھانا خود بنایا، میں نے یہ چیز خود کی. کبھی کبھی بچے یہ جھوٹ تب بولتے ہیں جب ان کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، اس سچویشن سے نکلنے کے لیے بھی یہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ان کو یہ لگتا ہے کیونکہ یہ اتنے چھوٹے بھی ہوتے ہیں، اتنا ان کے اندر بھی کچے ہوتے ہیں کہ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ یہ جھوٹ بولنے میں کوئی نقصان ہے. ان کو صرف یہ نظر آتا ہے کہ جو چیز مجھے چاہیے وہ اگر مجھے کسی طریقے سے مل سکتی ہے تو لیٹ می. تو پہلی چیز یہ کہ جب بچے ہمیں ایسی امیجنری کہانیاں سناتے ہیں، ہمیں والدین ہونے کے ناطے ان کہانیوں پہ، ان قصوں پہ توجہ اس طرح دینی ہوتی ہے کہ ہمیں ان بچوں کو یہ کہنا ہوتا ہے کہ اچھا آپ کو لگا کہ آپ
اوپر سے چھلانگ لگائی آپ نے اور آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا، تو آپ ان کو بتاتے ہیں کہ اچھا آپ نے امیجن کیا، اچھا آپ نے سوچا، اور پھر ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ویسے آپ کو پتا ہے جب کوئی اوپر سے اس طرح سے جاتا ہے تو اس کو چوٹ لگتی ہے، مطلب اس میں ان کی نگیشن نہیں ہے کہ ہر دفعہ آپ کے ایسے ایسے نہیں ہوتا، ایسے ہوتا ہے، لیکن باتوں باتوں میں اسی سٹوری میں لپیٹ کر آپ اس کو بتاتے ہیں یہ جو آپ باتیں بول رہے ہیں اور امیجن کر رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ مثلا بچے نے کہا کہ میں نے تو یہ جو کھانا پڑا ہوا ہے آپ کے آگے بریانی پڑی ہوئی ہے یہ میں نے بنائی ہے، تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ماشاءاللہ ایک دن آئے گا جب آپ چولہے کے پاس جا سکیں گے، آپ کھانا بنا سکیں گے اور آپ ہمیں دے سکیں گے، اور ابھی آپ ہمیں کھلا رہے ہیں۔ بس اتنی سی بات کہ آپ نے اسی میں ایک ایلیمنٹ ڈال دیا جو سچائی پہ مبنی ہے۔ اب یہ تب ہوتا ہے جب آپ جسے کہتے ہیں نا حوصلے کے ساتھ یہ سارا معاملہ جو ہے اس کو لے کے چلتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے اگر بچوں کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، وہ ڈیسپریٹ ہوتے ہیں اور وہ لینا چاہ رہے ہوتے ہیں اور آپ ان کو دے نہیں رہے، وہ جھوٹ کا سہارا لے کے کرتے ہیں، تو یہاں پر آپ کو ان کو آنےسٹ ڈیلنگ بتانی ہوتی ہے، اور اس آنےسٹ ڈیلنگ میں ان کو ریئلٹی چیک بھی دے دینا ہوتا ہے کہ جب آپ سچائی کے ساتھ یہ کام کریں گے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز آپ کو مل جائے، لیکن ایٹ لیسٹ جو آپ بات بولیں گے یا کریں گے وہ آپ کے حق میں جو ہے وہ سچ لکھا جائے گا۔ اور ایسے موقع پہ ہم بچوں کو عقیدے کے پوائنٹس بھی بہت اچھی طرح سے جسے کہتے ہیں اسٹرانگ کر سکتے ہیں کہ بچے نے سچ بولا اور آپ نے کہا ماشاءاللہ آپ نے سچ بولا، تو دیکھیں یہ جو اینجل ہے یہاں پہ فرشتہ ہے آپ کا، اس نے آپ کے گڈ ڈیڈ میں اس کو لکھ لیا کہ آپ نے سچی بات یہاں پر بولی ہے۔ اس سے جب بڑے بچے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اب ان کے جھوٹ کی نوعیت فرق ہو جاتی ہے۔ یہاں پر سامنے آپ کے 6 to 8 ایئرز لکھا ہے۔ میں سرچ کر رہی تھی کہ جیسے ٹین ایجرز ہیں وہ کس وجہ سے جھوٹ بولتے ہیں، تو ملتی جلتی ریزنز تھی۔ سب سے پہلی چیز، جب بچے اب بڑے ہو جاتے ہیں، اب ان کا ذرا تھاٹ پروسیس میچور ہو جاتا ہے، ان کا ایکسپوجر ہو جاتا ہے، تو سب سے بڑی بات یہ کہ پنشمنٹ کو اوائڈ کرنے کے لیے، جیسے کہتے ہیں اسٹیئنگ آؤٹ آف ٹربل کے لیے، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جب ان کو لگتا ہے ان سے کوئی گلاس ٹوٹ گیا تو وہ جھوٹ بول دیں گے۔ جب ان کو لگتا ہے کہ کلاس میں انہوں نے کوئی شرارت کی، اس کی وجہ سے ٹیچر نے ڈائری میں وارننگ لکھ دی، تو وہ صفحہ پھاڑ دیں گے۔ جب ان کو لگتا ہے میں نے اگر بتایا کہ جی یہ چیز امی نے منع کیا ہوتا سختی سے کہ اپنے دوست سے پیسے لے کے کچھ کھانا نہیں پینا نہیں، لیکن یہ جو آئس کریم تھی، چاکلیٹ تھی یا کوئی بھی چیز تھی میرے دوست نے لے کے دی کیونکہ میرا بہت دل چاہ رہا تھا اور میرے پاس پیسے نہیں تھے، تو مجھے جھوٹ ہی بولنا پڑے گا کہ یہ میں نے خود لی یا اس نے تحفہ دیا یا وغیرہ وغیرہ۔ پھر ٹو امپریس ادرس، یہ بچے بہت زیادہ کام کرتے ہیں، بیکاز اب خاص طور پہ ہم اس وقت جس دنیا میں رہ رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ بچے جو ہیں وہ مٹیریلزم سے بہت زیادہ امپریسڈ ہیں، اور بہت سے بچے جو ہوتے ہیں اس مٹیریلزم کی وجہ سے بہت کچھ کر بھی رہے ہیں۔ اب یہ گھر گھر کی کہانی ہے۔ جیسے مجھے یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جب ایک میری جاننے والی تھی، انہوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ ان کے بچے جو تھے انہوں نے کہا کہ ماما اگر آپ ہمیں کہیں باہر کے ملک میں نہیں لے کے جا سکتی سمر ویکیشنز میں، تو چلیں آپ ہمیں کسی اور سٹی میں لے جائیں، ہم وہاں پہ جو مختلف طریقے سے تصویریں کھینچیں گے اور ہم اپنے سوشل میڈیا پہ یا اپنے گروپس پہ لگائیں گے، کیونکہ ہمارے سب فرینڈ کہیں باہر جاتے ہیں اور ہم اس پہ ٹائٹل یہ لگا دیں گے کہ ہم یو اے ای گئے تھے، مڈ ایسٹ گئے تھے، یا کوئی ایسی جگہ پہ ہم بھی گئے تھے۔ اور وہ کہتی ہیں کہ میرے لیے یہ پریشان کن مرحلہ تھا کہ اچھا مطلب کیا سارے بچے ان کی کلاس سے باہر جا رہے ہیں کہ ان کو امپریس کرنے کے لیے لوگوں کو یہ کام کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں یہ آج کل ہمارے بچے جو خاص طور پہ سوشل میڈیا سے اٹیچڈ ہیں، تو یہ ہر چیز کو بڑھا چڑھا کے اس لیے کہ لوگ ان سے امپریس ہوں، تو اس کی وجہ سے یہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں اپنے فادر کے بارے میں، اپنے مدر کے بارے میں، کیا چیزیں ان کے پاس اویلیبل ہیں کیا نہیں ہے، کہاں وہ رہتے ہیں، ہمارا تو گاؤں ہے، ہم تو یہاں آتے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اپنی سیلف اسٹیم کو بوسٹ دینے کے لیے کہ ان کو اپنے بارے میں اچھی فیلنگ آئے کہ میرے پاس تو یہ بھی ہے اور میرے پاس تو یہ بھی ہے اور میں تو یہ بھی کر سکتا ہوں، اس کی وجہ سے بھی بچے جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی چیز ان کو چاہیے، بہت ڈیسپریٹ ہیں، ان کو وہ چیز مل نہیں رہی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے، جھوٹ کا سہارا لیں گے تاکہ جو ان کو چاہیے وہ مل جائے۔ یہ آپ کو ٹین ایجرز بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ آپ کو 8-9 سال کے بچے تو بہت زیادہ کرتے نظر آتے ہیں، چھوٹے بچے بھی کئی دفعہ یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹ بولیں گے۔ بچوں کی لائلٹی بہت زیادہ اپنے دوستوں اور فیملی ممبرس کے ساتھ ہوتی ہے اور اس کے لیے وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ فرینڈس کے ساتھ کیسے جھوٹ بولتے ہیں، مثلاً
اب آپ دیکھیں کہ آپ کا کوئی دوست حرام کام کر رہا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ کور می اپ ان فرنٹ آف ٹیچرز اینڈ پیرنٹس، تو وہ بچہ کرے گا. اس کو پتا بھی ہے کہ جی میرا دوست مثلا نشہ کر رہا ہے یا کسی حرام ریلیشن شپ میں ہے یا اس نے کوئی اور غلط کام کیا ہے، لیکن وہ پیرنٹس کے سامنے، اس کے پیرنٹس کے سامنے کہے گا نہیں آنٹی اس نے تو نہیں کیا، نہیں آنٹی یہ تو میرے ساتھ تھی، نہیں آنٹی ہم تو اکٹھے تھے، نہیں آنٹی یہ تو بہت پڑھائی کرتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنی لائلٹی شو کرنی ہے. اسی طرح فیملی سے لائلٹی وہ کیسے شو کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جھوٹ بولتے ہیں اپنے فرینڈ کے سامنے. یہ اسپیشلی آپ دیکھیں گے جہاں پیرنٹس میں ڈیورس ہوئی ہوئی ہے، پیرنٹس میں لڑائی جھگڑا ہوا ہے، تو بچے جو ہیں وہ ان کو اچھا نہیں لگتا کہ ان کے فرینڈس کو پتا چلے. تو جب ان کے باقی فرینڈز ان کو ایسے واقعات اور ایسی باتیں سناتے ہیں کہ جی ہم کیا کر رہے ہیں اور کتنا انجوائے کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ بچے جو ہوتے ہیں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھی میرے تو اماں ابا لڑتے ہی رہتے ہیں، یا یہ کہ میرے تو پیرنٹس میں ڈیورس ہو چکی ہے، یا ایون اگر مدر میری ویڈو ہے، میرے فادر کی ڈیتھ یا میری مدر کی ڈیتھ یا وٹ سو ایور، وہ یہ نہیں بتائیں گے. وہ کیا کریں گے، وہ جھوٹی کہانیاں بنا بنا کے وہاں پہ سنائیں گے. اور اس سے بھی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے جب بچے دیکھتے ہیں کہ ان کے والدین جو ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، تو یہ بچے بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں. اور والدین سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو حق پہنچتا ہے کہ ہم جیسے مرضی جو ہے ہم جھوٹ بولیں. اوکے، آپ کیسے دیکھیں گے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو ہوتی ہے فیشیل ایکسپریشن. آپ کو کافی حد تک بچے کی شکل دیکھنے سے اندازہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جو بچہ سچ بول رہا ہے وہ تھوڑا ریلیکسڈ ہوگا، اس کے فیشیل ایکسپریشن بھی صاف ستھرے ہوں گے. جو بچہ جھوٹ بولے گا وہ اینکشس ہوگا، اس کے فیشیل ایکسپریشن میں انزائٹی آ رہی ہوگی، وہ آپ کو نظر آئے گی. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بچے ہو جاتے ہیں، جیسے ٹین ایج میں بچے آ جاتے ہیں نا، تو وہ انزائٹی نہیں شو کرتے، وہ ایسے اپنا چہرہ سپاٹ کر لیتے ہیں اور وہ بڑے بڑے جھوٹ جو ہیں وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں. وہاں پر جو چیز آپ کو پھر ہیلپ کرتی ہے اگلی چیز وہ یہ ہے کلیئرنیس آف اسٹیٹمنٹس. جب آپ غور سے ان کی بات سنتے ہیں، کڑی سے کڑی ملاتے ہیں، تو اس کے اندر آپ کو بے جوڑ جو ہیں وہ چیزیں نظر آتی ہیں، انکنسسٹنٹ پیٹرن نظر آتے ہیں. اسٹیٹمنٹس وہ جسے کہتے ہیں نا عقل کو نہیں بھاتی. آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر کچھ گڑبڑ ہے، یہاں پر مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بات یہاں یہ بولی تھی، یہ بات یہاں یہ بولی تھی، تو اس میں کیا ہے، تو وہاں پر آپ کا الارم جو ہے وہ بج جانا چاہیے کہ یہ کچھ مسئلہ ہے اور اس کو مجھے چیک آؤٹ کرنا ہے. پھر بچے اسپونٹینیس نہیں ہوتے، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ جو سچ بول رہے ہوتے ہیں وہ آرام سے وہی بات جیسے ہے ویسے ہی بول دیتے ہیں، لیکن جو بچے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں وہ اپنی سٹیٹمنٹس کو بڑا ریہرس کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو ریہرس کرتے ہیں تو اس میں کئی دفعہ بات کرتے ہوئے اٹکتے ہیں. تو بہت سارے ایسے انڈیکیٹرز ہمیں مل رہے ہوتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ سچ نہیں بول رہا، جھوٹ بول رہا ہے. اور وہی بات ہے کہ آج ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سچائی کی طرف بچوں کو لے کے جانا ہے. تو پیرنٹس کیا کریں جب بچہ جھوٹ بول رہا ہو؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اوور آل آپ سچ بولنے کی اہمیت کو ہر جگہ اجاگر کیا کریں کہ سچ بولنا کتنا اہم ہے. اور جب آپ اس کو ایکسپلین کریں، ڈسکس کریں، تو سچویشنل کیا کریں. مثلا ہم اگر بچوں کو کہتے ہیں بیٹا سچ بولنا چاہیے، اور ہم سچ بولنے کی بہت فضیلت بیان کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں یہ بھی بتانا ہے کہ وقتی طور پہ آپ کو ڈانٹ بھی پڑ سکتی ہے، وقتی طور پہ آپ کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی سچ آپ کو کیا کرے گا، اللہ کے قریب کر دے گا. سچا ہونے سے کیا ہوگا، آپ کے لیے امیڈیٹ کوئی مسئلہ آ سکتا ہے لیکن آگے جا کے آسانیاں جو ہیں وہ آپ کے لیے آئیں گی. تو اس طرح سے ان کو ایکسپلین سچویشن ٹو سچویشن کرنا چاہیے. آپ ان کو بتائیں کہ ہم کس انسان کو ٹرسٹ کرنا پسند کریں گے، سچے کو یا جھوٹے کو. تو ظاہر ہے بچے کہیں گے سچے انسان کو، تو آپ کہیں تو پھر اگر آپ میرے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، مجھے کور اپ کر رہے ہیں، تو آپ کسی اور کو بھی کور اپ کریں گے. آپ کو ایک دفعہ کہیں جھوٹ بولنے کی عادت پڑی، آپ کو لگا کہ ابھی تو میں نے اپنے دوست کا ساتھ دیا اور اس کو ہیلپ کیا، لیکن ان دا لانگ رن کئی دفعہ ہم بہت بڑے بڑے نقصان کی طرف جا سکتے ہیں صرف اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے. تو جتنے نیگیٹو کانسیکوینسز ہوتے ہیں جھوٹ بولنے سے، ان کو بار بار ہائی لائٹ کیا جائے کہ اس سے کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے. پھر یہ کہ ہمیں سچائی کی بہت سی مثالیں بھی دینی ہوتی ہیں، ہمیں سیرت میں سے مثال دینی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے، اسی لیے آپ دیکھیں سکسیسفل تھے. اچھا، اس میں یہ چیز بھی بتانا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہمارے دین میں جو ورڈ آتا ہے صرف آنےسٹی نہیں آتی کہ آنےسٹی از دا بیسٹ پالیسی، کیونکہ آنےسٹی از دا بیسٹ پالیسی میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اندر آپ کی جنگیں چل رہی ہیں اور باہر سے آپ لوگوں کے سامنے وہ سچی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ پروفز جو ہیں وہ لا رہے ہیں. لیکن ہم ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اندر سے بھی سچے ہیں، ہم باہر سے بھی سچے ہیں.
تو اندر اور باہر کی سچائی کے لیے صدق کا ورڈ آتا ہے کہ اندر سے بھی ہم کلیئر ہیں کہ یہ مجھے اللہ کے سامنے بھی سچا ہونا ہے اور مجھے اپنے فائدے کے لیے سچا ہونا ہے دنیا اور آخرت کے. اور اسی طرح صحابہ کی مثالیں دینا, ایسے واقعات سیرت میں سے اٹھا کے سنانا کہ دیکھیں ان کے لیے کتنی مشکلات تھی لیکن انہوں نے سچ کا ساتھ نہیں چھوڑا. پھر یہ کہ بچوں کو جھوٹ کی طرف نہ لے جانے سے جو ہے کرنے کے لیے سپورٹس بھی ایسی دینی, مطلب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو گھر میں چھوٹی چھوٹی ہو رہی ہوتی ہیں جس کو ہم ہوا بنا لیتے ہیں, اس کو ہوا نہیں بنانا. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں گلاس ٹوٹا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں بیٹا نیکسٹ ٹائم ذرا آپ کیئرفلی رکھ لیا کریں آرام سے, لیکن اگر ہم نے ٹونٹ پہ ٹونٹ گلاس توڑ دیا, دیکھتے نہیں ہو, یہ بھی نہیں صحیح کرتے, وہ بھی نہیں کرتے, تم کلمزی ہو, تو اب وہ بچہ اوائڈ کرے گا. تو ان کو افیکٹو کمیونیکیشن سکھانی ہے کہ اگر آپ سے غلط کام ہو بھی گیا ہے, جیسے اکثر میں جب ٹین ایجرز کو پڑھاتی ہوں کہیں تو میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ نے فیصلہ کیا کہ اب آپ نے سچ بولنا ہے, اور آپ نے بڑی مشکل سے اپنی دوست کے ساتھ کہیں جانے کی پرمیشن لی, اور اب جب آپ وہاں گئی تو وہاں آپ کو نظر یہ آیا کہ بہت سے حرام کام ہو رہے تھے, اور اب آپ کو پریشانی شروع ہوئی, اپنے آپ کو بچانا چاہ رہی ہیں. لیکن اگر آپ گھر آ کے اپنی امی ابو کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا ہوگا, تو وہ کہتے ہیں ہمیں اتنی ڈانٹ پڑے گی, اور ڈانٹ پڑنے کے ساتھ ہمیں کبھی اس سے ملنے نہیں دیا جائے گا. تو میں کہتی ہوں اچھا پھر آپ کیا کریں گے, وہ کہتے ہیں اس لیے ہم خاموش ہو جائیں گے, ہم نہیں بتائیں گے. اور پھر میں ان سے یہ بھی پوچھتی ہوں کہ جب آپ نہیں بتائیں گے تو کیا آپ کے مسئلے کم ہوں گے یا بڑھیں گے, اور پھر وہ جواب یہی آتا ہے کہ بڑھیں گے, اور بڑھ رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمیں بتانے سے پھر ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ وہی بات ہے کہ ہمیں پھر ہر چیز میں مسٹرسٹ کا ایلیمنٹ ملے گا, ہر وقت ہمیں ایک لمبی لمبی تعویلیں جو ہیں وہ دینی پڑیں گی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ بیٹا اف یو لینڈ ان اینی ٹربل, تو اور آپ نے نہیں وہ پلان آؤٹ اس طرح کیا تھا تو آلویز کم ٹو می, کانٹیکٹ می, آئی ول گائیڈ یو وٹ ٹو ڈو. ایسی سچویشن بھی آپ کی زندگی میں آئیں گی جب آپ نے بچوں کو یہ میسج دیا ہوا ہے لیکن بچے نے اپنی طرف سے یہ سوچ لیا کہ اگر میں نے اپنے اماں ابا کو بتایا تو آئی ول اسٹل لینڈ ان ٹربل, اور آپ نے بعد میں ان کا جھوٹ پکڑ لیا. تو پھر بھی آپ ان سے بیٹھ کے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, ان سے اچھی طرح سے یہ بات کر سکتے ہیں کہ اٹس اوکے, اگر آپ نے اس وجہ سے یہ کام نہیں صحیح طرح سے کیا تو اب آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا, لیکن چلو میں پھر بھی آپ کو ہیلپ کروں گی بیکاز آئی ایم دیئر فار یو. تو آپ ان سے پھر بھی اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. سو بچے جن کا اپنے پیرنٹس کے ساتھ اوپن آنےسٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ کم جھوٹ بولتے ہیں, اور اپنی گڈ اگزامپل بہت زیادہ بنانی ہے کہ ہم ہر پاسبل جگہ پر ہم سچائی کے ساتھ جو ہے وہ پورے اپنے سسٹم کو لے کے چلتے ہیں. پھر یہ کہ جب بچہ جھوٹ بولے تو اس پہ آپ نے ان کو ڈسپلن کرنا ہے, پنش نہیں کرنا, ڈسپلن کرنا ہے. یہ کیا چیز ہوتی ہے, پیرنٹ شوڈ سیٹ اسپیسیفک رولس فار لائنگ اینڈ اسپیسیفک پنشمنٹس وین لائنگ اکرز. یہاں ویسے میں نے پنشمنٹ لکھا ہے لیکن کانسیکوینسز ہونا چاہیے. پنشمنٹ اور کانسیکوینس میں کیا فرق ہوتا ہے کہ پنشمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ان کو سزا دی, اذیت دی. کانسیکوینس یہ ہوتا ہے کہ اگر اب آپ نے یہ جھوٹ بولا تو اب آپ اس کو کیسے میک اپ کریں گے. آپ پہلے سے ان کو بتا کے رکھتے ہیں کہ مثلاً اگر آپ نے اس جگہ پہ جھوٹ بولا تو اس کا کانسیکوینس کیا ہوگا. اب آپ نے بتایا کہ بیٹا اگر ٹیچر کو کوئی میسج جانا چاہیے تھا اور آپ نے وہ ڈائری میں سے نکالا, اگر فیک کیے سائن یا کوئی اور ایسی بات کی, تو پھر یہ ہے کہ میرا آپ پہ ٹرسٹ نہیں رہے گا, اور مجھے پھر خود ویکلی بیسس پہ جا کے ٹیچر سے کمیونیکیٹ کرنا ہوگا. تو مجھے بھی اچھا نہیں لگے گا کہ ٹیچر کو لگے کہ یہ بچہ ماں کو روز ملتا ہے گھر میں جا کے, ماں کے پاس رہتا ہے, لیکن ماں مجھے پوچھنے کیوں آتی ہے, اور آپ کو بھی اچھا نہیں لگے گا کہ اس طرح سے میں جاؤں. تو اٹس بیٹر کہ اگر کوئی مسئلہ ہو بھی جاتا ہے تو آپ مجھے آنےسٹلی بتا دیں. جیسے میں نے ہمیشہ سے اپنا ایک پرنسپل رکھا ہوا تھا جب میرے بچے چھوٹے تھے کہ میں پی ٹی ایم پہ ضرور جاتی تھی, درمیان میں بھی پوچھتی رہتی تھی, لیکن پی ٹی ایم میں جاتے وقت اسپیشلی ہر بچے سے پوچھتی تھی کہ اگر اس ٹائم پیریڈ میں کوئی بھی ایسی بات ہوئی ہے پڑھائی کے سلسلے میں, ڈسپلن کے سلسلے میں, جو آپ کو لگتا ہے کہ ٹیچر مجھ سے بات کریں گی, کیونکہ میں نے تو ایک ایک ٹیچر کو جا کے ملنا ہے, تو مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ ٹیچر مجھے کمیونیکیٹ کرے اور آپ نے مجھے وہ بات نہ بتائی ہو. مجھے اچھا لگے گا کہ آپ مجھے پہلے سے ساری باتیں بتا دیں اور اپنی طرف کی سٹوری بھی پوری سنا دیں, تاکہ میں آپ کو صحیح طرح سے ڈیفینڈ بھی کر سکوں, اور اگر آپ سے غلطی ہوئی ہے میں اپولوجائز کر سکوں, اور میں آپ کو بھی گائیڈ کر سکوں. سو اس سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت فائدہ ہوتا ہے. میں نے دیکھا بہت سے پیرنٹس ایسے ہیں جن کے بچوں کے چیلنجنگ بیہیویئر ہوتے ہیں تو وہ پی ٹی ایم پہ جاتے ہی نہیں, وہ کہتے ہیں اللہ شکایتیں سننے کو ملیں گی, حالانکہ وہ شکایتیں بھی آپ کے فائدے کے لیے ہوتی ہیں.